الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے تمام مخلوق کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یاد رکھیے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری کے لیے دعائیں کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی تھی، اور آپ کی ولادت سے مسکینوں، یتیموں، بے کسوں اور درد مندوں بلکہ تمام مخلوق کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ظلم و جبر کا خاتمہ ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر و ضلالت، گمراہی کی تاریکیاں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، اور ہدایت و سعادت کے نور سے عالم انسانیت کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا جن سے آپ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا آپ کی ولادت کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بھر گیا۔ حضرت آمنہ نے اسی نور کی روشنی میں شام کے محلات بھی دیکھے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک، صاف، ناف، بریدہ اور مختون پیدا ہوئے، اور سرکار علیہ السلام نے سبحان اللہ پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا اور اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی۔ آسمان کے ستارے کمکمے بن کر زمین پر اتر آئے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب نور پھیل گیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ منور ہو گیا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اسی لیے تو ہم بھی عید میلاد النبی پر چراغاں کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی ولادت کے بعد 7 دن تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد چند دن ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ سامعین محترم، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا سب سے زیادہ شرف سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا۔ انہوں نے 2 سال تک سرکار علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں جب سے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علاقہ یاد رکھیے مکہ شریف سے دور تھا، وہاں قحط سالی اور غربت چھائی ہوئی تھی، لیکن جب حلیمہ سعدیہ آپ کو وہاں لے گئیں اپنے گھر کے اندر تو آپ کی وجہ سے وہاں بڑی برکتیں ظاہر ہوئیں، قحط سالی ختم ہو گئی، چراگاہیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، ہر چیز وافر مقدار کے اندر ملنے لگی، میسر ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں مکہ شریف کی طرف آ رہی تھی تو میری سواری بڑی کمزور تھی، قحط سالی اور بھوک کی وجہ سے اتنی لاغر تھی میری سواری،
اس کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا تو وہ طاقتور اور چلاک ہو گئی۔ کیا قسمت ہے اس عظیم سواری کی جس سواری پر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ لیکن آپ فرماتی ہیں وہ سواری چلاک اور طاقتور ہو گئی، وہ اپنی گردن اٹھا کر چل رہی تھی، اور جب کعبہ شریف کے پاس پہنچی تو اس نے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور چل پڑی۔ اب وہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ میرے قبیلے کی عورتوں کی سواریوں سے آگے نکل گئی۔ لوگ تعجب کر رہے تھے۔ میرے ساتھ آنے والی عورتیں کہنے لگی، یا بنت ابی ذؤیب اہذہ اتھانک التی خرجت علیہا مانا، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں نے کہا نعم واللہ انہا لہیا، ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی سواری ہے۔ وہ کہنے لگی واللہ ان لہا لشأنن، ہو نہ ہو اس کے ساتھ ضرور کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، میں سواری کی آواز سنتی تھی، وہ کہہ رہی تھی، سواری کہہ رہی تھی، وہ سواری جو چل نہیں سکتی تھی، وہ سواری جس کے لیے چلنا مشکل تھا، وہ سواری جو لاغر اور کمزور تھی، لیکن اب گردن کو اٹھا کے وہ سواری چل رہی ہے اور اس عالی شان انداز کے ساتھ چل رہی ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کائنات کے والی، مدینے کے تاجدار، شب اسرا کے دولہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں نے سواری کے منہ سے سنا، سواری کہنے لگی میں بڑی شان والی ہوں، میں مردہ تھی مجھے تو زندہ کر دیا گیا ہے، میں لاغر اور کمزور تھی مجھے طاقتور بنایا گیا ہے۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے، تم غفلت میں پڑی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر کون سوار ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے اوپر کون سوار ہے؟ میری پیٹھ پر سید المرسلین، خیر الاولین والآخرین اور حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہے۔ عزیزان من، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا سہارا ملا، اور میرے نبی کے حسن مقدس کی برکت سے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے گھر میں نا ہر وقت روشنی روشنی رہتی، چراغ جلانے کی ضرورت نہ پڑتی، پورا علاقہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرتی، وہ شفا یاب ہو جاتے مریض۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں، مجھے آپ کا کبھی جھولا جھلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ میرے نبی کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، اور چاند کھلونا بن کر اشاروں پہ میرے نبی کے سامنے آتا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے، میں نے آپ کے بچپن میں آپ کی نبوت کی ایک علامت دیکھی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ پنگھوڑے میں چاند سے باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنی انگلی سے جدھر اشارہ کرتے وہ ادھر جھک جاتا تھا۔ یہ سن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنت احدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء واسمع وجبته حين يسجد تحت العرش، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، وہ میرا دل بہلاتا تھا، اور جب وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ اہل بیت کے ساتھ وفا کرنے والے اور اہل محبت کے امام اہل سنت محدث بریلی سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی ترجمانی اپنے اس شعر سے کرتے ہیں، فرمایا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اور بھی بہت سارے واقعات کا ظہور ہوا، تو یہ بھی سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق
چند باتیں آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہیں۔ دعا گو ہوں رب لم یزل کی بارگاہ میں، رب تعالی ہمیں اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔